اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس روئے زمین کے تمام دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ لوگ اس کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں اور پھر خود عمل کریں اور اسی پیغام کو اللہ تعالیٰ کے میسیج کو تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے۔ پہلے جتنی بھی قومیں آئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور اپنا پیغام بھیجا۔ آخری نبی آخر الزمان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے کہ زبانی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نام ہے قرآن مجید فرقان حمید، جو نام رکھا گیا، اس کے اندر تمام روئے زمین کے بارے میں بابا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک جو بھی واقعات ہوئے، جو بھی دنیا کے ساتھ معاملات ہوئے، ان سب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، لیکن میں تو کہوں گا تمام انسانوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ اسی کتاب کے اندر ہے۔ ہاں، پہلے کتابیں آئی ہیں، جیسے سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کے اوپر آئی زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئی توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئی انجیل۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آئی قرآن مجید فرقان حمید۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے تو اندازاً تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان کا جو خاص تھے ان کا ذکر بھی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو ان کے تمام معاملات جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں محفوظ کر دیے۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھیں کوئی بھی چیز آتی ہے وہ اس وقت کے حساب سے بیان کی جاتی ہے، وہ آگے اس میں جو بھی امپرومنٹ آئے ویسے ویسے اس کا بتا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے کتابیں بھیجیں، لیکن تمام کتابوں کا حوالہ اس قرآن مجید میں دیا اور واقعات جو ہوئے وہ بھی بیان کیے۔
اور وہ تمام کتابیں جو آئیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی وہ تمام سچی کتابیں ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کتابوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ لیکن آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج جو فرشتوں کے ذریعے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نبیوں تک پہنچاتے تھے وہ پہنچانا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند کر دیا۔ اب وہ قیامت تک نہیں ہوگا، اب صرف جو پیغام قرآن مجید فرقان حمید میں محفوظ ہے یا اللہ کے نبی کی کچھ احادیث ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے زندگی گزاری ہے، جو نمونہ ہیں ان کی زندگی کا، جو ہمارے لیے سنت موقدہ بھی ہے، سنت بھی ہے، تو اس پہ بھی سمجھنا ہے، اس پہ بھی عمل کرنا ہے، آخرت سنوارنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کو دنیا اور آخرت سنوارنی ہے، دنیا کو سمجھنا ہے، وہ قرآن مجید کو اپنے پاس زندگی بھر کے لیے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے ذہن میں، دماغ میں اس کا علم محفوظ کر لے، اور پھر دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈالے گا اور آخرت میں جنت الفردوس بھی ڈالے گا۔ پھر صرف عمل کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے، دنیاوی معاملات بھی، اچھا بھی برا بھی، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، دنیاوی معاملات کیسے گزارنے ہیں وہ بھی بتا دیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی سمجھ دی ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کے اوپر عمل کرے، باقی نہیں سمجھ آتا تو قرآن کو بار بار پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے۔ اس میں سب سے نمبر 1 پہ جو تفسیر آئی ہے وہ ہے تفسیر ابن کثیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو میرے بھائیوں، یہ بیچ میں فون بجنا شروع ہو گیا، اس وجہ سے تھوڑی ڈسٹربنس آ گئی ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اس کے کچھ فضائل اور فضیلت بتانا چاہ رہا ہوں، تو آپ لوگ برائے مہربانی اس کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اس کو تمام انسانوں تک پہنچائیں، اور تمام مسلمانوں کو تو پیدائشی اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی فضیلت دے دی ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ ابھی دنیا میں دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے، ان کو بھی میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس پورے روئے زمین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایمان کیا ہے، تو وہ برائے مہربانی
ایک انسانیت ناتے اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، سمجھ لیں اپنی زبان میں۔ اب تو اتنا آسان طریقہ آ گیا ہے کہ 2 3، ایک ہے چیٹ جی پی ٹی، ایک ہے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ نیٹ کی، گوگل کی، کروم کی ایپلیکیشنز ہیں۔ ان کے اندر قرآن مجید کے بارے میں آپ جو بھی سوال کریں گے یہ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ کیوں کہ ہمارے علماء نے، تفسیر ابن کثیر نے اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ترمذی اور بھی جو احادیث ہیں ان سب کا مجموعہ اس کے اندر محفوظ کر دیا ہے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور قرآن کی پوری تلاوت اس کے اندر محفوظ کر دی ہے۔ تو ہر بندہ اپنی زبان کے اندر اس کا ترجمہ اور تشریح سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگ تھوڑا سا غور کر لیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ بہت محدود زندگی ہے۔ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ صحیح سلامت پیدا کیا۔ ان سے پوچھو جن کی آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، سنائی نہیں دیتا، ان سے پوچھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پیدا کیا، کوئی بھیڑیا نہیں پیدا کر دیا، کوئی جانور نہیں پیدا کر دیا، کوئی ایسی چیز بندر نہیں بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر اپنے 2 مخلوقیں پیدا کی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا۔ ایک جنات ہیں، وہ انسانوں سے پہلے پیدا کیے، جو انسانوں کے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کے اندر بہت سارے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ جو شیطان کا ساتھ دیتے ہیں وہ مسلمان کے دشمن ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا اچھا برا بھلا شیطان کے بارے میں بھی، جنات کے بارے میں بھی، انسان کے بارے میں بھی، اور جو غیب کا ایمان ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، اس کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، تلاوت پہلے سمجھیں۔ عربی زبان میں ہے، یہ عربی زبان میں ہے، تو تمام انسان اس کو اپنی زبان میں کنورزیشن کر سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں، ترجمہ تشریح کر سکتے ہیں، پھر سمجھ سکتے ہیں، پھر آگے عمل کریں۔ دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا موت کے بعد، موت برحق ہے، موت آ کے رہنی ہے۔ وہ 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں پیدا ہوتے ہی یا بڑھاپے میں آ سکتی ہے، لیکن اس کی تیاری کر کے رکھنی ہے، کہ کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت جگہ بنائی ہے جس کا نام جنت ہے، اور بہت خطرناک جگہ ہے جس کا نام جہنم ہے۔ تو جو غلط کام کریں گے، غلط راستے پہ چلیں گے، ان کے لیے جہنم ہے، جو صحیح راستے پہ چلیں گے ان کے لیے جنت ہے۔ تو صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے صبح شام دوپہر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، معافی مانگنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ جیسے دنیا میں انسان کوئی بھی غلطی کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ میں پورا نہیں اترتا تو اس سے معذرت کرتا ہے، معافی چاہتا ہے۔
تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسان کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی بھی انسان اگر وہ صحیح کلمے کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارے گا، میں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دوں گا، چاہے وہ دنیا زندگی کے 20 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد، 80 سال بعد وہ تمام گناہوں کی معافی کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ میرے تمام مسلمان بھائیوں کو اور تمام انسانوں سے درخواست ہے کہ ہم آج سے انشاءاللہ اس پہ غور و فکر بھی کریں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن مجید کے میں تھوڑے سے مختصر سے فضائل بیان کر رہا ہوں، تو آپ غور سے سن لیں اور اس پہ آگے پھر عمل کیجئے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جانتے ہو قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، جانتے ہو قرآن مجید کیا ہے، کیا چیز ہے؟ یہ ایک مقدس کتاب ہے، سچی کتاب جس میں کوئی غلطی نہیں، جو نبی آخر الزمان بہترین پیغمبراں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ مالک عرش و کرسی کا کلام ہے جو اس نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر اور مقرب بندے سے کیا۔ اسلام کی بنا اسی پاک آسمانی فرمان پر ہے، جس نے اطاعت کی وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوا، جس نے ذرا بھی سرکشی کی وہ اس پاکیزہ جماعت سے خارج ہو گیا، اللہ جل شانہ کے باغیوں میں شامل ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن شریف 40 برس کا ہوا، اس وقت آپ کو خلعت نبوت عطا ہوا اور تاج رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھا گیا۔ اسی زمانے سے نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، وقتاً فوقتاً بحسب حاجت اور ضرورت، تھوڑا تھوڑا 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ کتابوں کی طرح پورا ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا۔ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد رمضان کی شب قدر میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اس آسمان پر جسے ہم دیکھ رہے ہیں حسب حکم رب العزت نازل ہو گیا، اور بعد اس کے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو جس وقت جس قدر حکم ہوا، انہوں نے اس مقدس کلام کو بآئینہ، بے کم و کاست، بے تغیر و تبدل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 1 آیت سے بھی کم، کبھی 10 آیتیں، اور کبھی کبھی پوری کی پوری صورتیں، اسی کو شریعت میں صورتیں اور اسی کو شریعت میں وحی کہتے ہیں۔ علماء نے وحی کے متعدد طریقے احادیث سے استخراج کیے ہیں۔
فرشتہ وحی لے کر آئے اور ایک آواز مثل گھنٹی کے معلوم ہو۔ یہ کیفیت متعدد حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ قسم وحی کی تمام اقسام میں سخت تھی۔ بہت تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی ایسی وحی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جان نکل جائے گی۔ فرشتہ دل میں کوئی بات ڈال دے، فرشتہ آدمی کی صورت میں آ کر ہم کلام ہو، یہ قسم بہت آسان تھی، اس میں تکلیف نہ ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا واسطہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمائے، جیسا کہ شب معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالت خواب میں کلام فرمائے۔ یہ قسم بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ فرشتہ حالت خواب میں آ کر کلام کرے، مگر اخیر دو قسموں کی وحی سے قرآن مجید خالی ہے۔ تمام قرآن مجید حالت بیداری میں نازل ہوا، اگرچہ بعض علماء نے سورہ کوثر کو اخیر قسم کی قرار دیا ہے، مگر محققین نے اس کو رد کر دیا ہے اور ان کے شبہ کا کافی جواب دے دیا ہے۔ قرآن مجید کی بدفعات نازل ہونے میں یہ بھی حکمت تھی کہ اس میں بعض آیتیں وہ تھیں جن کا کسی وقت منسوخ کر دینا خدا تعالیٰ کو منظور تھا۔ قرآن مجید میں 3 قسم کی منسوخات ہوئیں، بعض وہ جن کا حکم بھی منسوخ اور تلاوت بھی منسوخ۔ تو میرے بھائیوں، مزید تفسیر کے لیے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ جس کو بھی مزید جاننا ہو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں تو وہ تفسیر ابن کثیر کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھے، صحیح بخاری کو پڑھے، صحیح مسلم کو پڑھے، ابن ماجہ کو پڑھے، اور بھی حدیثیں ہیں جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تقریباً 6 سے لے کے 20 تک۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے تفسیر کے ساتھ سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں۔ یہی دنیا ہے اور یہی آخرت ہے۔ دنیا بھی یہی بنائے گا آپ کو۔ آج سے لاکھوں کروڑوں سال بعد والی چیز بھی قرآن کے اندر سمجھ آ جائے گی۔ جو لاکھوں کروڑوں پہلے والی چیز ہے وہ بھی قرآن مجید آپ کو سمجھا دے گا۔ باقی عمل کرنا آپ کا کام ہے، اور قرآن یہ بھی بتا دے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آخرت کے لیے کیا ہے، دنیا کے لیے کیا ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ عمل کریں۔ آج جمعے کا دن ہے۔ یہ چھوٹا سا میں نے قرآن کے فضائل کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو، میں بالکل جو ہے نا سمجھ لو ان پڑھ ہوں، تھوڑا بہت قرآن پڑھنا جانتا ہوں، بس اس کا اردو جو ترجمہ ہے جو ہمارے مورخین نے لکھا ہے اس کو ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ آج جمعے کا دن ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے آخری جمعے تک کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا فائدے ہیں،
تو میں یہ سورہ کہف کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا بیان کر دیتا ہوں۔ جو شخص مبتلا قرض ہو بعد نماز جمعہ سورہ کہف 7 بار پڑھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں کرے، قرضہ اس کا اتر جائے گا اور وہ حیران ہو جائے گا۔ اور جو کوئی اس کو شب جمعہ میں پڑھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسا نور عطا کرے گا کہ جس کی روشنی بیت اللہ تک پہنچے گی اور گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے، اور مداومت اختیار کرنے والا طاعون، برس، جذام اور فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے اول کی 10 آیات کے پڑھنے کی سخت تاکید ہے، اور واسطے زبان بندی اور حفاظت بلیات اور کشادگی رزق کے واسطے ہر روز صبح کو پڑھیں، اور اس کا نقش اگر لکھ کر پاس رکھیں تو واضح بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو میں ابھی سورہ کہف پڑھنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ پہلی اس کی 10 آیت پڑھتا ہوں اور سورہ کہف کے بارے میں تھوڑا آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ یہ سورہ کہف جو ہے پارہ نمبر 15، قرآن مجید کا پارہ نمبر 15، اور اس کے اندر یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس میں 4 واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ہے نا بتائے ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے بتائے ہیں 4 واقعات۔ 2 بھائیوں کا واقعہ ہے، امیر غریب کا، اور سب سے پہلے تو اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کیسے دنیا میں اس کی حفاظت کرتا ہے، کیسے اس کو زندہ کر سکتا ہے، اور اس کے بہت سارے جو ہے نا بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد 2 بھائیوں کا واقعہ ہے، امیر غریب کا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر کا ایک واقعہ ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم لدنی جاننے کے لیے، جو واقعہ تقدیر کے بارے میں جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذوالقرنین بادشاہ اللہ تعالیٰ کے گزرے ہیں، جس کا نام قرآن میں ذوالقرنین بولا گیا ہے، جنہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر حکومت کی، جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے، اس کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑی سی اپنی حمد و تعریف کے بارے میں بھی بتا دیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر سمندر سیاہی بن جائے اور تمام درختوں کی کلمیں لکھنے والی کلمیں بن جائیں، ایک سمندر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دوسرا سمندر لے آئیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی کائنات ختم نہیں ہوگی، اس کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت بڑی ہے، انسان کی سوچ بہت محدود ہے، تو اس کو جو قرآن پڑھے گا سمجھے گا، اس کی سوچ بھی بہت وسیع ہو جائے گی، لامحدود ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ پڑھنے نہیں چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو رحمان نہایت نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ مہربان دنیا میں وہ سب کے لیے مہربان ہیں، لیکن رحم بڑے رحم والے اس کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پورے پورے عمل کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا۔ سمجھ لیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم بن گئے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات پڑھی ہیں، مکمل سورہ کہف پڑھوں گا۔ تو تمام مسلمانوں اور انسانوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، اس کو میں جو ہے نا اپنا اس کے اوپر نیٹ کے اوپر فیس بک کے اوپر یوٹیوب چینل پہ ڈال رہا ہوں، تو جس بھائی کے پاس ٹائم ہو، نہیں تو وہ ٹائم نکالے، اس کو بار بار سنیں، سمجھے، پھر آگے قرآن مجید کے اوپر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو بھی سمجھ دے۔ میری مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، تمہاری ذمہ داری ہے، ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اب نہیں آنے، یہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے توسط سے قرآن کے اندر ہدایت دے دی ہے۔ اب ہر مسلمان کا ذمہ ہے کہ قرآن کا میسیج تمام انسانوں تک پہنچانا ہے، انسانوں تک پہنچانا ہے، انسانوں تک پہنچانا ہے۔ جن کی زندگی میں ہدایت لکھی ہے ان کو ضرور ملے گی، جن کی زندگی میں نہیں لکھی ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بری جگہ رکھی ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے۔ تو جو انسان ہدایت پالے گا تو وہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ درود شریف پڑھیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے فرشتو، میں اللہ کے نبی کے اوپر سلامتی اور رحمتیں بھیج رہا ہوں، آپ بھی اس کے لیے دعا کریں، اس پہ درود بھیجیں۔ تو میرے بھائیوں سب درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیمی کا بھی ذکر ہے، اس کو پڑھیں۔ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ شارٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد سیدنا محمد بے عدد رحمت اللہ۔ یہ چھوٹا درود ہے، ایسے چھوٹے بہت سارے درود علماء نے بتائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں درودوں کے بارے میں بھی سمجھ لو جو اللہ کے نبی پہ پڑھنے ہیں۔ تو درود ابراہیمی خاص کر کے نماز کے اندر بتایا گیا ہے، اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کو سننے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، مال دیا، صحت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وہ اس پیغام کو تمام انسانوں تک ضرور پہنچائے، ضرور پہنچائے، ضرور پہنچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔